کسی عالم نے نہیں گڑھی. یہ اصطلاح کس نے دی؟ یہ قرآن نے اصطلاح دی. ابھی جب روایات پڑھیں گے معصومین کو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہا کا مقام مولا عارفان کی نظروں میں کیا ہے. اور پھر انشاءاللہ بات پرسوں تک پہنچے گی تو پھر اس فقی کو ایک اور معراج تک پہنچا دیں گے. لیکن ابھی آیت کی تشریح پہلے کر دیں آپ کے سامنے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کیوں؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کیوں حاصل کرے؟ اس کی وجہ بتا دی. پہلے تو یہ بتا دیا کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے. اگر نہیں حاصل کرے گا کوئی تو سب کے سب گناہگار. کیوں؟ واجب کفائی ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی جب مثال دے دیں گے تو پھر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ہم مثال اتنی اچھی دے دیں گے تاریخ سے آپ کو کہ آپ کو جو کہتے بھولیں گے نہیں کبھی آپ ساری زندگی. جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے نا, نہیں ہوگا تو سب گناہگار. بھائی ایک آدمی کی تو ضرورت ہے کم سے کم ہر معاشرے میں. معاشرے سے مراد ایک گروہ میں, ایک جماعت میں, ایک علاقے میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو دینی ضروریات کو پوری کرے. کیا ہے یہ دینی ضروریات؟ مجھے بتائیے. دنیا کا کتنا بھی بڑا پڑھا لکھا ہو, جاہل ہو, جیسا بھی ہو, زندگی میں اسے فقہ کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ بتا دیجئے. اب بھائی حلال حرام کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ نکاح اور اس کی ضد میں لفظ نہیں کہنا چاہتا, لوگ ڈر جائیں گے. ان سب میں کسی دین کا علم جاننے والی کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ ہر چیز میں کاروبار کرے گا. دیکھیں دین کا علم کیسا علم ہے. ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کتنا ہی بڑا, اللہ سب کو عزت دے. ہم تو خود بچوں سے کہتے ہیں خوب پڑھو, انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, سائنسدان بنو, کیوں ضرورت ہے نا قوم کی. لیکن انصاف سے بتائیے کتنا ہی بڑا ڈاکٹر بن جائے, کہیں نہ کہیں اس کو اپنی میڈیکل سائنس میں مسئلہ پیش آئے گا کہ نہیں پیش آئے گا؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بتائیے, آئے گا نا. جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ لہذا جتنے بھی شعبے ہیں, تجارت ہو, کھیتی باڑی ہو, کہیں کا بھی ہو, تو علم دین کتنا اہم ہو گیا. علم دین اتنا اہم ہو گیا کہ جناب زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک نہ ایک گروہ جاؤ تاکہ جس شعبے میں ضرورت ہو حلال حرام بتانے کی اس کو بتاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ اب اتنا بڑا علم کہ جو سارے علوم پر حاوی ہے نا. بھئی ڈاکٹر کو ضرورت پڑی, انجینئر کو ضرورت پڑی, قانون دان کو انجینئر پڑی, وکیل کو, جو بھی ہے, مزدور ہو, کسان ہو, زمیندار ہو, فقہ کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو اتنا بڑا علم تو اس کے لیے پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ کتنا ذہین. جس کو بھیجا جائے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے یہی مسئلہ حل کر دیں. بھئی جس کو پڑھنے کے لیے بھیجا جائے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کے لیے فقیہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, آدھا پاگل ہے مولوی بنا دو, دماغ میں خلل ہے مولوی بنا دو, فیل ہو رہا ہے ہر سال میٹرک میں, مدرسے میں بھیج دو. تو اللہ کے بندوں پھر گلہ کیوں کرتے ہو؟ جو بوگے وہی تو کاٹو گے, جیسا بھیجا تھا ویسا آ گیا. اب کہہ رہے مولوی یہ کر رہا ہے, مولوی وہ کر رہا ہے, مولوی فلاں کر رہا ہے. تو بھیجا کیا تھا؟ اپنا کچرا تو بھیجا تھا. اچھے بچوں کو تو بنایا ڈاکٹر, اچھے بچے کو بنایا انجینئر, اچھے بچے کو بنا دیا جج. کمائے گا کھائے گا, ہے نا, اچھے بچوں. اور جو بالکل ایسا تھا کہ دیکھنے میں لگے آدھا پاگل ہے, اس کو کہا مولوی بن جا بھائی. تو جب اس کو مولوی بناؤ گے تو بھائی ہوگا کیا؟ پھر گلا اپنے گریبان میں جھانکو کہ بھیجا کیا تھا. جو بوئے گا آدمی وہی کاٹے گا نا. وہ ایک بار ایسا میں کئی جگہ یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ٹیم میں بھی تھا, ایک سال امتحان لینے والی ٹیم میں بچوں کو یہاں سے داخلے کے لیے آیا تھا ایک ٹیم, تو میں بھی اس ٹیم میں شامل تھا. ایگزام لے رہا تھا تو ایک صاحب داخل ہوئے بچے کو لے کے, تو میں ڈر گیا دیکھ کے, میں نے کہا پاگل ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ لڑکا, اینٹ ویٹ اٹھا کے نہ مار دے. خیر بیٹھ گیا, میں تھوڑا فاصلے سے بیٹھ گیا کیوں مجھے لگ رہا تھا وہ عجیب حرکتیں کر رہا تھا بچہ اپنے باپ کے ساتھ. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بس کیا مولوی بنانا ہے؟ کیوں بنا رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ صحیح نہیں ہے, یعنی کمپلیٹ اسپیشل چائلڈ ہے. تو بھئی اسپیشل چائلڈ دین پر احسان کرنے کے لیے رہ گیا, آدھا پاگل ہے, کہتے دماغ صحیح نہیں ہے, پڑھتا صحیح نہیں ہے. پرائمری نہیں پاس کر سکا, جو پرائمری پاس کر سکا آپ اس کو معاشرے کے ہر آدمی کے لیے طبیب بنا رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا ضرورت, پہلے سمجھ لیجئے اس کو. میں نے کہا بھائی رحم کرو دین پہ چلے جاؤ. ایک اور صاحب لے کر آئے, بھائی کیوں منانا چاہ رہے ہو؟ کہ 4 سال سے کم وقت مارا, 9th میں فیل ہو رہا ہے, میٹرک میں بھی نہیں جا رہا. جو میٹرک نہیں کر پا رہا اسے دین کا ذمہ دار بنانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تو جب واپس آئے گا تو کیا کرے گا میرے بھائی؟ وہ کیا کرے گا؟
سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سمجھانا ہے کہ جب دین کی تعلیم کے لیے بھیجو تو جیسے وہاں ہوتا ہے اپنا بہترین بچہ نظر کر کے، جانتے ہیں آپ، نظر کر کے کہ جو میرا سب سے اچھا بیٹا ہوگا پروردگار میں اسے تیری راہ میں بھیجوں گا. جب ایسا جائے گا تو کیا بن کے آئے گا؟ شیخ کلینی، شیخ مفید، سید شریف رضی، مرتضی علم الہدا، شہید اول، شہید ثانی سے لے کر شہید علامہ عارف حسین حسینی تک آ جاؤ. جو اپنے بہترین بیٹوں کو دین کی خدمت کے لیے بھیجتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیا مقام. اور جو بدترین کو بھیجیں گے پھر رونا مت، معاشرے میں آ کے وہی کرے گا جو تم نے بھیجا، جیسا بھیجا تھا ویسا آ گیا. اچھے اچھے بچوں کو بھیجا جاتا ہے. اب آئیے جو بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے تو یہ فقہی بات ہو گئی کہ اب آئیے آگے، اس سے آگے والا جملہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ رجع کا لفظ یاد رکھیے گا. سورہ توبہ کی 122 آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں بار بار. کیوں دین کا علم حاصل کریں؟ پہلے تھا نا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجو ایک گروہ کو، ایک جماعت کو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس لیے بھیجو تاکہ جب یہ پلٹ کر اپنی قوم میں واپس آئے تو اپنی قوم کو ڈرانے والا بنے، سبز باغ دکھانے والا نہیں. اب میں اور آگے کیا کہوں، برا مان جائیں گے آپ. ایسے یوں جنت میں بھیجنے والا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ عالم کی پہچان ہے ڈرانے والا ہو. یہ قرآن کے نص قرآنی ہے، کوئی سے لڑتا ہے تو لڑ لو بھائی. نص قرآنی کیوں بھیجو؟ دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب پلٹ کر آئے، جب رجعت کرے، جب پڑھ کر آئے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پڑھ کر آنے والے کو دیکھو ڈرانے والا بن کر آیا ہے یا جنتیں بانٹ رہا ہے بیٹھ کے، کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عالم کی پہچان کیا بتائے؟ ڈرائے گا. ہاں بے شک بشارت بھی دے گا، خوشخبری بھی دے گا، لیکن پہلی ذمہ داری کیا؟ ڈراؤ. ڈراؤ معاشرے کو. نہ ڈرانے کے سبب یہ خرابیاں کہاں تک پہنچ گئیں، دیکھ لیجیے آپ کہاں تک پہنچ گئیں. اور جو بیچارہ ڈرانے والا اس کی مصیبت یہ آ گیا، بھائی ہمیں مصیبت ڈالنے کے لیے، وہ بھائی سیدھی سیدھی بات بتا جنت میں کیسے جانا ہے؟ تو بھائی جنت میں تو ایسے چل رہا ہے، مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہوئی. قرآن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بشیر بھی ہے نا، خوشخبری دینے والے بھی ہیں نبی، اور پیغمبر ختمی مرتبت تو شافع محشر سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود الگ ایک آیت میں ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر. کیوں نازل کیا؟ وہی علت بتائی جا رہی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کو ڈرانے والا بن کر جائے. یہی وجہ تھی نا حضور نے ڈرانا شروع کیا، پورا مکہ دشمن بن گیا. یہی تو مسئلہ تھا. اگر نہ ڈراتے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. چلو بھائی آپ اپنی نماز پڑھو، ہم اپنی عبادت کریں گے. آپ اپنے سجدے کیجئے، ہم اپنے بتوں کو پوجا کریں گے. یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اپنی کریں، ہم ہمیں اپنی کریں. یہ ہم برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا کیوں رہے کہ یہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. اللہ کو پسند نہیں ہے شرک نہ کرو. اس پر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا کیونکہ وہ شرک کے چکر میں سب کے اپنے ڈبے رکھے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ مسئلہ خداؤں کا نہیں تھا، مسئلہ خداؤں کے نام پہ جو آمدنیاں ہو رہی تھی اس کا تھا. نہ کسی کو لات سے محبت تھی، نہ مناس سے محبت تھی، نہ حبل سے، نہ عزہ سے. نام استعمال کیے جاتے ہیں ہر زمانے میں محبت کے لیے. اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، سمجھا کریں میری بات کو. ناموں کو آگے رکھا جاتا ہے، ان سے محبت نہیں ہوتی. ان کو آگے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یا فساد پھیلایا جائے یا منافع حاصل کیا جائے. اب آپ سمجھ گئے تو آپ کی مرضی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ لات منات وہ عزہ استعارہ بن گئے نا. آج بھی موجود ہے، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے. اصل میں ان سے محبت نہیں تھی. وہ جو ان کے نام پہ کمائی ہو رہی تھی، آمدنیاں ہو رہی تھی، اصل مسئلہ وہ تھا. سمجھ آ گئی بات؟ اتنی آسان سی بات ہے مسئلہ. خیر، پس ڈرانے والا حضور کا منصب کیا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اگر ڈرانے والا خوف پیدا نہیں ہوگا دلوں میں تو یہ اللہ کی عبادت کی طرف راغب نہیں ہوں گے. ایک بات ہو گئی رجعوا الیہم، جب واپس آئیں تو ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرائیں.
ڈرانے والے بن کر. لعلہم یحذرون, شاید ان کے ڈرانے سے شاید ڈر جائے. وہاں بھی کہ شاید ڈر جائے, ضروری نہیں کہ ڈر جائیں. اور سب ڈرے کہاں تھے؟ کوئی نہیں ڈرا. لیکن نہیں, شاید ڈر جائیں تو کچھ ڈرنے والے نکل کے آتے تھے کہ نہیں نکل کے آتے تھے؟ بس اب جب یہ ہر جماعت میں سے ایک فرد ہونا چاہیے, ایک گروہ ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرے, جائے اور آ کر ڈرائے, ڈرانے والا بنے. اس کا آغاز ہوا کہاں ہے؟ کوئی تاریخ؟ تاریخ تو بڑی لمبی ہے, حضرت آدم تک چلی جائے گی. لیکن ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو 9 مجلسیں ہیں, 10ویں تو شام غریمہ ہے اگر زندگی رہی تو, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہی ہوگا. تو اب کیا کہ کہاں سے شروع کیا جائے؟ بس جہاں سے ہجرت کا آغاز ہے وہاں سے شروع کیا جائے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو فقیہ بنا کر بھیجا, پہلا فقیہ ہے کون؟ یاد رکھیے گا, جب ہم فقہا کی بات کرتے تو اس میں معصوم شامل نہیں ہے. معصوم شامل؟ تو اب جب میں کسی پہلے فقیہ کا ذکر کروں تو آپ کہیں یہ پہلے کہاں سے آ گئے بھائی؟ مولا کہاں گئے؟ تو مولا فقیہ نہیں ہے, مولا فقیہ بنانے والا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے یہ بھی کلیئر کرنی پڑتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں کئی ایک جگہ پڑ جائے تو وہ آگے بڑھ گیا, آپ نے سب کا ذکر کیا, مولا کہاں گئے؟ میں نے کہا بھائی تو مولا کو فقیہ مانتا ہوگا, میں فقیہ تھوڑی مانتا بھائی. مولا تو اس منصب پر ہے کہ جو فقیہ بناتا ہے, جو بات کہے گا وہ فقہ بن جائے گی. نہیں, میں نے مبالغہ تو نہیں کیا. مبالغہ کہاں کیا بھائی؟ سیدھی سی بات ہے نا. اب آپ کو کس انداز میں, کس طرح سے میں سمجھا دوں بات کو کہ جو کہے گا اے معبود حق کو ادھر ادھر موڑ دے, جدھر جدھر یہ علی مڑ جائے. حالانکہ رسول کی بہت دعائیں ہیں, پروردگار ان کو حق کے راستے پر لیا, ان کو حق کے راستے پر, سب انسانوں کو حق کے راستے پر لیا. اچھی بات ہے نا, اللہ کے رسول علی کے لیے دعا نہیں کی کہ علی کو حق کی طرف موڑ دے, نہیں, حق کو ادھر ادھر موڑ دے. حق کو ادھر ادھر موڑ دے, جدھر جدھر یہ علی مڑ جائے, جس طرف علی جائے. یعنی جو علی کرے حق, جو علی کہے وہ حق. اب سمجھ میں آیا؟ علی جو کہے گا وہ فقہ بن جائے گا. فقیہ کے لیے علم فقہ حاصل کرنا ضروری. علی وہ ہے جو کرے تو فقہ, جو کہے تو فقہ, جو عمل انجام دے دے وہ کیا بن جائے گا؟ حکم شرعی بن جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے میں نے پہلے قید لگا دی. اب آئیے, اور بھی باتیں بہت ساری ہیں, لیکن خیر اب پہلی مجلس ہے, آپ کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتے پریشان. ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر دیتے ہیں جس کا پورا تعارف کبھی پیش کیا ہی نہیں جاتا, ادھورا. اور جب میں آج پورا اللہم صلی علی محمد, اور آج جب میں اس شخصیت کا تعارف کراؤں گا تو پھر آپ تعجب کریں. بغیر تعارف کے اس شخصیت کا ذکر کیا جاتا تھا تو مومنین ایسے ہی نارمل لیتے تھے, ٹھیک ہے ہاں بھائی اچھی بات. آج جب میں پورا تعارف کراؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے پھول جو ہیں گلشن ابو طالب اور عبد المطلب کے ہی ہیں. یہ سب ہاشمی پھول ہیں, یہ سب قصے کے گھر کے پھول ہیں, یہ سب ایک ہی گلشن. اب میں نام لیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلا فقیہ, باضابطہ فقیہ, باضابطہ. اور بھی بہت سے فقیہ ہیں جسے اللہ کے رسول نے اپنی نیابت دے کر بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ توجہ سے سنیے گا, دیکھیے یہ آج مقدمہ ہے, دیباچہ ہے, اسی پر تو ساری مجلسیں چلیں گی. نیابت کسے کہتے ہیں؟ یہ جسے میں بھیج رہا ہوں اس کی بات میری بات ہے, اس کی بات میری بات, اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. یعنی جو اس کی بیعت کرے گا اس نے میری بیعت کی. ایسے ہی ہے نا. دیکھیے وہ معصوم نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے جو معصوم نہیں ہیں, 14 معصومین میں نہیں ہیں, لیکن ان کو نائب بنا کے بھیجا جا رہا ہے, اس تاکید کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے یہ جو آ رہا ہے یہ میرا نائب ہے, یہ جو کہے گا میرا کہا ہے, یہ جو کہے گا میرا کہا ہے. اور جو اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے گا, بیعت کرے گا, اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. تو پہلا فرد کون ہے؟ جوان بیعت عقبہ ثانی یاد ہے نا, سعد ابن زرارہ اسلام لے کر آئے تھے, 72 افراد ساتھ تھے, اور آ کر انہوں نے گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کوئی بھیجیے تو صحیح جو اسلام کی تعلیم دے. پہلا مرحلہ ہے یہ یثرب میں, جو بعد میں مدینہ بنا, اس کا پہلا مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں کس کی ضرورت پڑی؟ ایک عالم کی. کہہ دیتے مدینے والے لوگ اللہ کا رسول موجود ہے, ہم اس کی کیوں مانے؟ غیر معصوم ہم اس کی کیوں مانے؟ ہوتا ہے نا کہ غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول سے پوچھو کہ غیر معصوم کو بھیجا کیوں؟
آج تو غیبت کا زمانہ ہے، اس وقت تو اللہ کا رسول ظاہری طور پہ موجود ہے، وجود صاحب نے موجود، لیکن بھیجا کسے بھیجا؟ وہ بھی ایک جوان کو، اور بزرگوں کے ساتھ، سعد ابن زرارہ، اسد ابن زرارہ تو بزرگ ہے بھائی، ان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو جوان ہے، میرا علم زیادہ ہے، اس کو کہاں بھیجنا؟ آپ کہتے نہیں، یہی ہے، اسے میں نے تیار کیا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں مصعب ابن عمیر ہے کون، بس اتنے ہی سنتے نا آپ۔ اور جنگ بدر میں ان کو ایک پرچم بھی یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے رایت جنگ، یعنی ایک پورے لشکر کا علم ہوتا ہے، جو ان جنگوں میں کس کے پاس تھا؟ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آپ السلام۔ اس کے بعد پھر پرچم برداروں کی تقسیم ہوتی ہے، میں وہ الگ تفصیل جب علم پہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے آپ کے سامنے اس کی تفصیلات۔ اس میں ایک علم بردار کون ہے؟ جناب مصعب ابن عمیر، احد میں بھی رہے، احد میں شہید ہے۔ کون یہ مصعب ابن عمیر؟ اب میں ان کا شجرہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر کے ہی ہیں لوگ، جس پہلے فرد کو بھیجا وہ بھی اپنا ہی ہے۔ مصعب ابن عمیر ابن ہاشم ابن مناف ابن عبد الدار، اس جناب ہاشم کے بیٹے میں سمجھیے گا، کیونکہ عبد الدار تک جا رہے ہیں نا۔ اب یہ ذرا سا شجرہ سمجھیں، کیونکہ مجھے تاریخی تو پڑھنا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا، جہاں بھی دنیا میں دیکھیں گے تو ایک خالص ان کے ذہن میں نہیں رہے گی، ایک بات مکمل ہو جائے گی۔ اجازت دیتے ہیں پڑھ دوں پورا شجرہ؟ سلامات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آئیے دیکھیے، جناب قصی وہ تیسرے فرد عدنان کی اولاد میں جن کا لقب ہے قریش۔ کیا لقب ہے؟ قریش۔ یاد رکھیے قریش 3 ہستیوں کا لقب ہے، بتا دیں گے کبھی آپ کو۔ تو یہ قصی، جناب قصی ابن کلاب، ان کا قریش لقب ہے۔ ان کے 4 بیٹے تاریخ میں ہیں، 4 بیٹے، عبد مناف، عبد الدار، عبد العزہ، عبد قصی، 4 بیٹے، ٹھیک ہے۔ عبد الدار کون ہے؟ اچھا انہیں تقسیم بھی کہتے تھے نا مناسب، بنی ہاشم کو دیا تھا رفادہ، سقایا، کھانے پینے کا، ہاریوں کا انتظام۔ کلید دی تھی کسے؟ عبد الدار کو، اپنے بیٹے۔ چابی خانہ کعبہ کی کسے دی تھی؟ عبد الدار کو۔ طلحہ، عثمان ابن طلحہ کے جس کا ذکر آتا ہے نا، وہ اسی بنی عبد الدار میں۔ حضور نے جب فتح مکہ کے بعد پوچھا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوگی، تو حضور نے پوچھا تھا پہلے کس کے پاس تھی؟ کیا عبد الدار میں سے عثمان ابن ابی طلحہ کے نام کا؟ بس وہ جو قصی کا فیصلہ تھا میرے جد کا، وہی فیصلہ تھا، آج بھی چابی بنی عبد الدار کے پاس ہی رہے گی، کسی اور کو نہیں دی، عبد الدار کو۔ تو یہ وہ ہے عبد الدار۔ عبد الدار اور عبد مناف بھائی، سگے بھائی ہیں، توجہ سے سنیے گا بات کو۔ عبد مناف کا بیٹا ہے ہاشم، جناب ہاشم۔ عبد مناف کے کون ہے بیٹے؟ جناب ہاشم۔ عبد الدار کے بیٹے، جناب عبد الدار کے بیٹے مناف، یعنی انہی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھا۔ عبد مناف بھائی ہے نا، بھائی، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبد مناف بھائی ہے، عبد مناف کا بیٹا ہے ہاشم، مناف عبد الدار نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اپنے بھائی کے نام پہ۔ اچھا، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، ایسے ہی ہے۔ مناف نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ اپنے چچا کے نام پہ ہاشم۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ مناف نے اپنے بیٹے کا نام کس پہ رکھا؟ اپنے چچا زاد بھائی، یعنی کہ چچا کے نام پہ ہاشم نام رکھا، اپنے چچا زاد بھائی ہاشم کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ہاشم رکھا۔ اب اس ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، ان کے بیٹے ہاشم، مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کا بیٹا عمیر، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، ابو طالب، اور بھی بیٹے لیکن عبد المطلب کے 2 بیٹے، ایک عبداللہ ہوئے، ایک ابو طالب، اور ان کے بیٹے عمیر کا بیٹا ہے مصعب۔ تو اب یہ مصعب ابن عمیر کس خاندان کا ہوا؟ اب شجرہ پڑھتا ہوں، مصعب ابن عمیر ابن ہاشم ابن مناف ابن عبد الدار ابن قصی، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی۔ صلوات بھیجیے محمد اہل محمد پر۔ اب دیکھیے، کیونکہ 9 دن تاریخ پڑھی تو تاریخ میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، خشکی طریقے کے چکر میں مت پڑھیے گا، وہ مطلب جو آپ کو دے رہا ہوں وہ محفوظ کیجئے گا۔ مصعب ابن عمیر، باپ اسلام نہیں لائے، یہ لے آئے، مسئلہ تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے بعد بھی، لیکن وہ حالات ایسے تھے مکے کے، ہر کوئی اسلام تو نہیں قبول کر رہا تھا۔ تو مصعب پہ اتنی سختی ہوئی کہ انہیں قید کر دیا گیا، مصعب کو۔ ابھی والدہ کی مدد سے، اپنی ماں کی مدد سے نکلے، اور جو حبشہ جا رہا تھا قافلہ اس کے ساتھ چلے گئے۔
لیکن 2 سال رہنے کے بعد پھر واپس تیار ہو گئے، واپس آئے حضور کے پاس، اور یہ اتنے اللہ کے رسول نے ان پر اعتماد کیا، اتنا اعتماد کیا کہ جب اسد ابن زرارہ نے کہا کہ ہمیں ایک عالم چاہیے، عالم کیا چاہیے؟ عالم چاہیے جو تعلیم تو دے، مسلمان تو ہو رہے ہیں لوگ یثرب میں، مسلسل مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہے۔ تو اب حضور کے اعتماد کا عالم دیکھیے ان پر، حضور نے کہا مصعب میرا چچا زاد جائے گا، ابن عمر ہے نا، کہ مصعب ابن عمیر جائیں گے، تو مصعب ابن عمیر کا جب ذکر آ جائے تو سمجھ لیا کیجئے کہ کس گھرانے کا ہے یہ شخص، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو مصعب ابن عمیر کو اللہ کے رسول نے اپنا نائب کیا بنا کر بھیجا؟ اپنا نائب۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ پوچھا کرو یہ کب سے آ گئی، یہ مرجعیت کب سے آ گئی، یہ نیابت کب سے آ گئی، یہ آئی نہیں ہے، یہ پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جا نہیں سکتے تھے جب تک اپنا نائب کا اعلان نہ کر دیتے۔ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول جا نہیں سکتا دنیا سے جب تک اپنے نائب کا اعلان نہ کر دے۔ ایک مثال اور دے دوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا نائب کون تھا، وزیر کون تھا؟ جناب ہارون علیہ السلام۔ ایسے ہی ہے نا، لیکن جناب ہارون کا تو انتقال ہو گیا، جناب موسیٰ کی حیات میں کیا کریں، نہیں جا سکتے، اعلان کریں نیابت کا، لہذا نیابت کا اعلان کیا۔ جناب ہارون کے بعد کسے نائب بنایا؟ جناب یوشع بن نون۔ یوشع بن نون کون تھے؟ دوسرے نائب جناب موسیٰ علیہ السلام کے، جا نہیں سکتا جب تک نائب نہ بنا لے، تو مصعب ابن عمیر کو بھیجا ہے، اور مصعب ابن عمیر گئے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ ان کی بات، یہ نائب ہے، اس کے ہاتھ پہ جو اسلام قبول کرے گا، یعنی اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اچھا، سب سمجھا کے بھیجا، پھر جناب مصعب نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی مسئلے میں میں الجھ گیا تو؟ یہ ہوتا ہے نا بھائی، نائب ہے نا، وہ تو نہیں ہے، نائب الجھ بھی سکتا ہے مسئلے میں، اور یہ آج بھی ہوتا ہے مسئلہ۔ اللہ کے رسول اگر میں کسی مسئلے میں الجھ گیا تو؟ کوئی بات نہیں، الجھ گئے تو کوئی بات نہیں، یا تو اپنی عقل سے فیصلہ کر دینا۔ یہ عقل سے فیصلہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اتنا تمہیں پڑھا دیا، اتنا پڑھانے کے بعد اب اس میں سے اصول نکالنا، فیصلہ کر دینا، اور نہیں پھر بھی خوف ہے تو ہماری طرف رجوع کرنا، ہم بتا دیں گے۔ گھبرانے کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ مسئلہ تو حل کرنا ہے نا، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ عقل سے فیصلہ کرنا، لیکن عقل سے کب فیصلہ کرے گا؟ جب سارے اصولوں کو جانتا ہو۔ تو اب اللہ کے رسول نے جب تعلیم دے کر بھیجا ہے تو معمولی تعلیم تو نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی، اس کو حق ہے عقل سے فیصلہ کرنے کے پاس، جس کے پاس وہ سارے اصول ہوں، اسی کو اجتہاد کہا گیا۔ ہر مجتہد، ہر آدمی عقل سے فیصلہ کرنے کے بعد فتویٰ دینے کے بعد مجتہد تھوڑی ہوتا، جب تک ان سارے اصولوں سے آگاہ نہ ہو جن اصولوں کو استعمال کر کے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ آئیے اب سمجھ میں آگے بات، اب روایت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، 1-2 روایتیں پیش کر دیتے ہیں، آسان ہو جائے گا مسئلہ، کیونکہ پھر کل سے تفصیل میں جائیں گے، ابھی تو مقدمہ پیش کیا ہے۔ پہلے ہم نے مرحلے میں یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، اور میں تسلسل وہیں سے چلوں گا، اطمینان رکھیں آپ۔ ہر معصومین کو کچھ نہ کچھ نائبین کا ذکر کر دوں گا جن کو فقیہ کہا۔ کس نے کہا؟ معصومین نے فقیہ کہا۔ تو جس کو معصوم فقیہ کہتا ہو وہ کیسا فقیہ ہوگا؟ آ جائے گی ابھی بات۔ آئیے 2 روایتیں پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی باتیں آپ سے کل ہوں گی، زندگی رہی۔ ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت۔ اچھا، اس تفسیر کا نام ہی تفسیر امام حسن عسکری ہے، اس تفسیر کا نام ہی یہی آپ سے منسوب ہے۔ اس میں ایک روایت ہے امام کی روایت، اما الحوادث الواقعۃ فیہا، ہمارے بعد، کیونکہ 11ویں امام کے بعد پھر 12ویں امام کی تو غیبت کا زمانہ شروع ہو جائے گا نا، ہمارے بعد جو حادثات پیش آئیں گے، اما الحوادث واقعۃ فیہا فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، جب ایسے حادثات پیش آئیں تو رجوع کرنا ان کی طرف جو ہمارے علم کے خزینے دار ہوں، امانت دار ہوں، اور ہمارے علم کو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی کن علماء سے رجوع کرنا ہے؟ جو معصومین کے علوم کو بیان کرے، اپنی جیب سے نکال کے نہ پیش کر دے آپ کے سامنے، جس کا کہیں تذکرہ نہ ہو، وہ امام کے نام پہ معاذ اللہ لگا کے وہ آپ کے سامنے نہ پیش کر دے۔ کیا پیش کرے؟ الی رواۃ حدیثنا، ہمارے
جو ہماری چیزیں تم تک پیش کریں. یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرضہ شریف سے بھی یہ روایت. اما الحوادث، بس کیا چاہیے ان لوگوں کو؟ یہ امام زمانہ سے امام حسن عسکری السلام علیہ روایت دوسری ہے. اما الحوادث الواقعۃ فیہا، بس اس زمانے میں کیا کرنا؟ فرجع الی رواۃ حدیثنا، جو ہمارے علوم تم تک بیان کریں ان کی طرف رجوع کر لینا، جو بھی ہمارے علوم بیان کریں. اب دوسری حدیث یہ تفسیر امام حسن عسکری سے، ان کی طرف رجوع کریں. بھئی یہ تو ایک کلی بات ہو گئی، علم تو سب کے پاس ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں جو کتابیں پڑھ لے گا اس کے پاس علم ہوگا. نہیں، پہچان کیا ہے؟ معاشرے میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں نا، اور آج کل کے زمانے میں تو آپ جانتے ہیں، اللہ رحم کرے آپ کے اور ہمارے حالوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنے بڑے فتنے کا زمانہ دیکھا نہیں تھا. اب اس سے بھی آگے کوئی فتنے کا ہو سکتا ہے تو نہیں معلوم، لیکن ہم تو اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فتنہ کبریٰ اس وقت جو ہے اس وقت آیا ہوا ہے. اور میں اب پھر آپ سے ایک معذرت چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے موضوع ایسا ہے، ٹاپک ایسا ہے کہ مجھے اسی طرح چلنا ہوگا. خشکی طریقہ فکر نہ کیجیے گا. ہاں، اگر کسی کو نیند آنے لگے تو کالا چشمہ کل سے پہن کے آ جائے، تاکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. یا جزاک اللہ. بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائے فرما دیجیے گا. آپ نے چار، اس پہ ختم کریں گے آج، آپ نے چار علامتیں بتائیں. یہ چار نشانیاں ہوں جس عالم میں، اس کی طرف چلی جانا. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کے لیے ہے کہ ان کی یہاں بھی تقلید کا لفظ ہے، ان کی تقلید کر لینا. پہلی صفت کیا ہے؟ سائنن لنفسہ. پہلی صفت کیا ہے؟ سائنن، اپنے نفس کا چوکیدار. سائنن کہتے ہیں چوکیدار، محافظ. سائنن لنفسہ، اپنے نفس کا چوکیدار، یعنی برائیوں سے، گناہ کبیرہ صغیرہ سب سے اپنے آپ کو بچاتا ہو. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مراجع کی بات ہو رہی ہے جن کی تقلید کی جائے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، جن کی تقلید کی جائے. عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. علم نہ دیکھنا، علم کے ساتھ یہ چار صفات دیکھنا. سائنن لنفسہ، اپنے نفس کا چوکیدار ہو. حافظاً لدینہ، دین کا محافظ ہو. کیا مطلب؟ مصلحت پسند نہ ہو کہ دین پر وقت پڑا ہے، حجرے میں بیٹھا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مقدس انسان ہے، اس سیاست سے کیا تعلق؟ دین پر وقت پڑا ہے، اسلام پر وقت پڑا ہے، ملت پہ وقت پڑا ہے، مذہب پہ وقت پڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کا سیاست سے کیا تعلق؟ تو اس سے مکروہ سیاست اور کون سی ہے کہ علم رکھنے کے باوجود دین کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا. اس سے مکروہ سیاست کون سی ہے؟ اس سے زیادہ غلط سیاست کون سی ہے؟ سائنن لنفسہ حافظاً لدینہ. جب دین پہ وقت پڑے گا یہ میدان میں ہوگا. اور آپ نے دیکھا نا ان نائبین کو، دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ جب وقت پڑا ہے دین پر ان کی زبان ہلی ہے، اور دنیا کے معروف اور مشہور ترین دہشت گردوں کو چھپنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ملا. صلوات بھیجیے محمد علی. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آئی کہ دنیا کیوں ان فقہا کی دشمن ہے، دنیا کیوں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیوں اتنا پروپیگنڈا. جانتے کہ مار کہاں سے لگے گی، جانتے ہیں مار کہاں سے لگی ہے. سائنن لنفسہ حافظاً لدینہ مخالفاً لہواہ، اپنی ہوائے نفسانی کا مخالف ہوگا. کیا مطلب؟ پہلا جملہ اور یہ تیسرا جملہ تو ایک ہی ہو گیا نا. سائنن لنفسہ ہی، اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتا ہو، مخالفاً لہواہ ہو، ہوائے نفسانی کا مخالف ہو. تو ایک ہی بات ہو گئی. ایک ہی بات نہیں ہے. معصوم کے لفظ ہیں تو پھر غور کرنا پڑے گا نا. معصوم ہماری طرح تھوڑی ایک لفظ کو یعنی ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے چار قسم کے الفاظ بیان کرے گا. نہیں، معصوم نے جو کہہ دیا کہہ دیا. جب سائنن لنفسہ مخالفاً لہواہ ہو تو فرق ہے. اب دیکھیے فرق کیا ہے. سائنن لنفسہ اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ اپنی ہوائے نفسانی کا مخالف ہو. ابھی بتا دیں، سمجھا دیتے ہیں 2 منٹ. ضروری نہیں ہوائے نفسانی کا مخالف ہو. کیا مطلب کہنا چاہ رہا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو بچا رہا ہے، گناہ کبیرہ سے صغیرہ سب سے بچا. لیکن کیوں؟ اس لیے بچا رہا ہے کہ لوگوں میں میرا تقدس مشہور ہو جائے، لوگوں میں میرا تقوی مشہور ہو جائے، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میری ابا چومیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سب کچھ کر رہا ہے. مقدس نما جن کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مقدس نما. تو بچا تو رہا ہے نا، لیکن کس لیے بچا رہا ہے؟ شہرت کے لیے،
عزت کے لیے، منصب کے لیے، مقام کے لیے، یعنی ہوائے نفسانی کی مخالفت نہیں کر رہا، اپنے نفس کا چوکیدار تو بن گیا، ہوائے نفسانی کا مخالف نہیں۔ اسی لیے دوسری شرط بھی لگائی کہ یہ سب کچھ کرے، نفس کی خاطر نہیں کرے، نفس کے خلاف کرے، مخالفاً لہوا ہو، اپنی ہوائے نفسانی کی وجہ سے یہ سب نہ کر رہا ہو، ہوائے نفسانی کے مخالف ہو، بس انہی لوگوں کو یہ نیابت ملتی ہے۔ اور وہاں بھی یہی مسئلہ کہ اگر کہیں الجھ گئے تو اللہ کے رسول نے پہلے مرحلے میں طے کر دیا کہ الجھ جاؤ تو گھبرانا مت، ہم ہدایت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہی امام زمانہ نے اپنے نائبین کو دستور دیا کہ فتویٰ دیتے وقت گھبرانا مت، ہم ہیں نا ہدایت کرنے کے لیے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو سنا دوں گا ان مجالس میں، اور مستند واقعات ہیں، اطمینان رکھیے، جب ایک جملہ کہتا ہوں تو اس کا ذمہ دار ہوں میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا ہے مخالفاً لہوا۔ اور چوتھی صفت کیا ہو؟ تین ہو گئی نا، سائناً لنفسہ ہی، حافظاً لدینہ ہی، مخالفاً لہوا، اور چوتھی مطیعاً لامر مولا۔ یہ سارے کام کس کے لیے کرے؟ اپنے مولا کی اطاعت میں کر رہا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرے، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرے، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت میں کام کرے۔ یہ چار صفات ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، بس عوام کو کیا حکم دے رہے معصوم؟ بس عوام پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کرے، ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس کے معنی بھی بتا دیں گے، اکثر لوگ تقلید کے معنی میں بھی الجھ جاتے ہیں، کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں، اطمینان رکھیے۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، وہ سب آپ تک پہنچا دیں گے، لغوی معنی بھی، اصطلاحی معنی۔ آج اتنا رکھتے ہیں، زیادہ لمبا ہو گیا آپ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر آدھا پتہ نہیں کل کا مجھے نہیں معلوم مجمع کتنا آئے گا کتنا نہیں آئے گا، اور جناب لوگ کہیں گے لو ہمارا مجمع بھگا دیا، اب میں کیا کروں، میں تو یہی پڑھتا ہوں اور 40 سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، یہی میرا انداز ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس اتنا یاد رکھیے، ایک میں نے مثال دی ہے، ابھی اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنا نائب جب تک نہیں چھوڑے گا دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت رسول ہو، سنت پیغمبر ہو، سنت نبی ہو، اور امام اس پہ معاذ اللہ عمل نہ کرے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لہذا کوئی امام ایسا نہیں جس نے نیابت کے سلسلے کو جاری نہ رکھا ہو، اپنی ظاہری حیات میں بھی اور جانے کے بعد بھی۔ نائب کا سلسلہ ضرور تھا، نائب کا اعلان کر کے جاتا تھا جو بھی تھا۔ اگر یا تو ایسا ہوتا تھا کہ معصوم کی نیابت کا اعلان کرتا تھا، اور جب غیبت کا زمانہ آیا تو غیر معصوم تک۔ ائمہ طاہرین نے اپنی حیات ظاہری میں غیر معصومین کو مختلف علاقوں میں نائب بنا کر بھیجا۔ یہ شاہ عظیم کون ہے؟ شہر رے میں شاہ عبدالعظیم، جہاں آپ جاتے کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ نائب ہیں، امام نے بھیجا ہے، 8ویں امام کے بھی نائب ہیں، 9ویں امام کے بھی نائب ہیں۔ کیوں بھیجا؟ وہ تو معصوم نہیں، وہ تو امام نہیں ہے، لیکن بھیجا ہے نا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے پیچھے رہنا، ان سے الگ ہٹ کے نہ رہنا۔ ہاں وہ تقسیم بتا دیں گے، جیسے ابھی صفات بتا دی کہ ایسے علماء جن میں یہ صفات موجود ہو کہ جب دین پہ وقت پڑا ہو میدان۔ کیوں؟ حسین سے بڑا کوئی عالم ہے روئے زمین پر حسین کے دور میں؟ امام معصوم ہے، امام معصوم ہے، کوئی ہے؟ حسین سے بڑا کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی مقدس کوئی ہے؟ وہ متقی نہیں ہے، وہ امام المتقین ہے۔ کیا ہے؟ امام المتقین، وہ امام الزاہدین ہے، وہ امام العابدین ہے۔ کون ہے اس کے مقابلے میں؟ لیکن جب دین پر وقت پڑا، بتائیے آپ میدان میں آئے کہ نہیں آئے؟ اور بچوں سمیت آئے کہ نہیں آئے؟ اچھا آج پہلی محرم ہے، اب ہمیں یہاں کا نہیں معلوم، لیکن ہمارا دستور 40 سال سے یہ ہے کہ پہلی محرم کو میں فرزندان مسلم کی شہادت پڑھتا ہوں۔ ان بیچارے یتیم بچوں کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نا، مسلم کی یتیموں کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہر سال میں پہلی کو ہی پڑھتا ہوں۔ کچھ نہیں معلوم، دیکھیں میں آپ کو بالکل سچ بات بتا رہا ہوں، کوئی تاریخ ڈھونڈ کے لیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم کہ یہ بچے کتنے عرصے تک زندان میں رہے، کچھ نہیں۔ میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ 15 دن رہے ہوں، کہ 1 مہینے رہ کے 1 سال رہے، کچھ نہیں معلوم۔ واقعہ موجود ہے، نقل کیا گیا، واقعہ یہ بتاتا ہے کہ بہت عرصہ زندان میں رہے۔ اور کیسا زندان تھا جس پہ ابن زیاد نے ان بچوں کو ڈالا تھا؟ زمین سے 20 میٹر یا 20 گز نیچے،
اس وقت کے جو سخت ترین زندان ہوتے تھے وہ زیر زمین بنائے جاتے تھے جہاں روشنی کا گزر نہ ہو، یعنی قیدی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دن ہے کہ رات ہے کیا، کچھ نہیں۔ دونوں بچے چھوٹے چھوٹے مسلم کے، ابراہیم اور محمد۔ اچھا یہ یاد رکھیے جناب مسلم کے 4 بیٹے شہید ہیں، 2 کربلا میں شہید ہیں، 2 یہ ہیں۔ ابھی مجلس کے اختتام پہ جب بتاؤں گا آپ کو، اس لیے میں نے کہا پہلے سے ذہن میں ڈال دوں کہ 4 بیٹے، یہ 2 چھوٹے ہیں جن کو قید کر لیا گیا، ڈال دیا گیا، اس زمانے تک قید میں ڈال کے بھول گئے، ختم۔ یہ بچے کیسے اندازہ لگاتے تھے نماز کے اوقات کا؟ جب زندان بان آتا تھا یہ معلوم تھا کہ مغرب سے ذرا سا پہلے ہی آئے گا ہمیں کھانا دینے کے لیے۔ وہ خیر کھانا کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، تو اس سے اندازہ کرتے تھے، اس سے اپنے انہوں نے نماز کے اوقات کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اہل بیت کے خاندان کے بچے ہیں نا، یہ ہے۔ مومنوں اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرو۔ ہر بچے نے کربلا میں، ہر بچے نے یہ درس دیا ہے، میں بتاتا ہوں بھی آپ، ہر بچے نے درس دیا۔ دونوں بچے اسے اوقات معین کرتے، تعین کرتے تھے اوقات کا، یہ بات ہے نماز کا۔ دونوں نے ایک دن آپس میں میٹنگ کی، کب تک ایسے چلے گا؟ آج جب یہ آتا ہے داروغہ، اسے بات تو کر کے دیکھیں۔ جب وہ آیا جانے لگا کہ بھائی ایک بات تو سمجھا، کہو کیا بات ہے؟ بتاؤ کیا تو محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ تم کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو، رسول ہے اس کا کلمہ پڑھتا ہوں میں، مسلمان ہوں۔ اچھا کیا ان کے بھائی علی کو بھی پہچانتا ہے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ نام لیا، علی کو پہچانتا ہے؟ علی کیا علی بن ابی طالب کی بات کر رہے ہو؟ کہا میرا مولا ہے، میرا سید ہے، میرا سردار ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے، وہ تو ابن زیاد کا نوکر، نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بیچارے سیدھے سادے سپاہی جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، بعد میں جب حقائق معلوم ہوتے تھے تو اپنی جان قربان کرتے تھے۔ اس کو کچھ نہیں معلوم تو اپنی نوکری کر رہا ہے، اسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ کہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، میرا سردار ہے۔ اب ہمت بڑھی کہ یہ بتا جعفر کو بھی پہچانتا ہے، عقیل کو بھی پہچانتا ہے؟ وہ ایک ایک کا نام لے رہے، وہ حیران ہو کے آخر میں کہتے ہیں آخر تم ہو کون، یہ سارے نام کہاں سے لے رہے ہو؟ کہ سن ہم رسول خدا کے پوتے، ہم حیدر کرار کے پوتے، ہم جعفر طیار کے پوتے، ہم عقیل کے پوتے، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم پر احسان کر، ہمیں رہا کر دے، ہم مدینے جائیں گے اپنے چچا حسین کے پاس، تجھے بہت بڑا انعام دلائیں گے۔ ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ حسین شہید کیا جاتا۔ داروغہ سمجھ گیا ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، بچوں کو قدموں میں گر پڑا، کہتا ہے مجھے معاف کر دو، آج تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مسلم کے یتیم ہو، اب میرا کچھ بھی ہو میرے ساتھ، اب تم جاؤ، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، صبح ہونے سے پہلے کوفے سے دور نکل جانا، پکڑ لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ۔ بچے اس کا شکریہ ادا کر کے جانے لگے، پھر دامن تھام لیا کہ دیکھو اب میں مار دیا جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، مجھ سے ایک وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو۔ کتنا یقین ہے اسے بچوں کی شفاعت پر، اور بچوں کو کتنا یقین ہے اپنے اس حق پر، حق شفاعت، کہ ایسے اس نے کہا میرے وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے۔ بچوں نے بھی ہاتھ تھام کے کہا اطمینان رکھ، جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے تیرے بغیر۔ اس کو بھی یقین ہے ان کی شفاعت کا، انہیں بھی یقین ہے کہ ہمیں حق شفاعت۔ نکل گئے رات کی تاریکی، لیکن تقدیر میں تو کچھ اور لکھا تھا نا، کافی دور چلے گئے، 50-60 کلومیٹر دور چلے گئے، لیکن اطراف سے نکل نہ پائے۔ یہ جہاں آج قبریں ہیں نا دونوں معصوم بچوں کی، معلوم ہے نا آپ کو، مسیب میں جو کرنے گئے زیارت انہیں معلوم ہے، اور جو نہیں گئے پروردگار سب کو توفیق دے زیارات پہ جائے۔ اور ناچیز کے لیے انہیں نے بار مجھ پہ کرم کیا، اوروں پہ بھی بہت پہ کیا ہوگا، تو یہ انعام دیا مجھے کہ انہیں نے دروازہ کھول دیا، میں نیچے گیا، اصلی قبروں کی زیارت بھی کر کے آیا۔ بہت عجیب، وہاں جا کے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے معصوم بچوں کی قبریں دیکھ، وہ اصلی قبریں جو نیچے بنی۔ خیر بہرحال یہ مسیب کے مقام پہ بیچارے بھٹکتے رہے، جب صبح قریب ہونے لگی تو یہ مسیب کے مقام پہ پہنچے، فرات بہ رہا ہے، دریائے فرات وہاں سے بہ رہا ہے، جو گئے انہوں نے دیکھا ہے، تو وہاں پر انہیں نماز ادا کی فجر کی، درخت پہ چڑھ گئے کہ دن بھر اس پہ چھپے رہیں گے، جب رات کی تاریکی ہوگی پھر جائیں گے، پھر مدینے کا سفر کریں گے۔ بس ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی، اور حارث کی زوجہ جو مومنہ ہے، میں نے ڈھونڈا نام مجھے ملا نہیں، اگر ہے کہیں تو مجھے نہیں معلوم، وہ مومنہ کی کنیز اس جوہر پہ پانی بھرنے آئی ہے، اس درخت کے نیچے ایک تالاب ہے، پانی بھرنے آئی،
جو ہی پانی بھرنے لگی دیکھا کہ جو چاند سے چہروں کا عکس، حیران ہو گئی. کہتی ہے میں نے ایسے چہرے اس سے پہلے اس علاقے میں نہیں دیکھے، اتنے حسین. کس مملکت کے شہزادے ہو تم؟ نیچے اتر آؤ بچوں، امان ہے تمہیں، امان دیتی ہوں، نیچے آؤ. بچے نیچے اتر. کہ مومنہ بس ہم پہ ایک احسان کر، ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے. وہ کہتی ہے آخر تم ہو کون، تعارف تو کراؤ. کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ابن زیاد کی قید سے فرار ہو. گھبرا کے کہتی ہے دیکھو دن ہونے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، تم نہیں نکل سکتے. میری مالکن مومنہ ہے، پناہ دے گی، آؤ میرے ساتھ. جلدی جلدی لے کے گئی دونوں کو. جیسے زوج حارث کو معلوم ہوا کہ مسلم کے یتیم ہیں، مہمان نوازی میں مشغول ہو گئی. اب نہ معلوم کتنے دن سے زندان میں تھے. انہیں نیا لباس دیا، ان کے لیے بہترین غذا تیار کی. بچے نہائے دھوئے، نیا لباس پہنا. کہتی اطمینان رکھو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے مدینے، تمہیں اس قافلے کے ساتھ بھیج دوں گی. میرا سلام کہہ دینا مدینے میں میرے شہزادوں، میری آقا زادی زینب کی خدمت میں مسکنیز کا سلام پہنچا دینا. جب شام ہوئی تو کہتی ہے مجھے معاف کر دینا، رات بھر کے لیے تمہیں اس کمرے میں بند کروں گی، اس کوٹری میں بند کروں گی، کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کا ملازم ہے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کو علم ہو جائے، انعام کے لالچ میں تمہیں ابن زیاد کے حوالے کر دے. دونوں بچوں کو اس کوٹری میں جو استعمال میں نہیں تھی کوٹری میں بھیجا، اور باہر سے اس میں تالا ڈال دیا. رات کو دیر سے اس کا شوہر آیا، حارث ملون آیا. پوچھا اس نے دیر کیوں ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ مسلم کے بیٹے قید سے نکل کے فرار ہو گئے. ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، سارا دن ڈھونڈتا رہا، ہاتھ نہیں لگے. یہ مومنہ کہتی ہے چھوڑ، کیوں رسول خدا کا دل دکھاتا ہے، چھوڑ ان دونوں کا پیچھا. کھانا وانا کھایا، سو گیا. عزادارو ادھر یہ ہوا کہ رات کے ایک پہر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. بڑے بھائی کا شانہ ہلاتا ہے، بھیا اٹھو بھیا اٹھو. جب بڑا بھائی اٹھا کہتے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے. بڑے بھائی نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا. ہمارا بابا رسول خدا کی خدمت میں پہنچا ہے اور رسول خدا پوچھے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ہمارا بابا مسلم رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے دونوں معصوم بچے ظالم کی قید میں، ابن زیاد کی قید. اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کے کہا مسلم اطمینان رکھو، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس پہنچے. بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر گریہ زاری شروع کر. گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار اٹھا کے کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے کہ ہمسائے بھی کسی کے بچے روتے ہیں. کہ نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آتی. تلوار لے کر آگے بڑھا اس کوٹری کی طرف، تلوار کے وار سے قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا. اندر جو داخل ہوا تو دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے. بس غصے میں آگے بڑھا، ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، سر پر، چہرے پر، یہاں تک کہ مقتل میں لکھا ہے کہ بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے. کتنے ہی بچوں کے دندان مبارک ٹوٹ گئے. شہید مارتا جاتا ہے اور چیختا جاتا ہے کہ میں سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا مسیب اور کوفے کے اطراف میں، اور تم وہاں میرے گھر میں چھپے ہو، میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہو. رسی سے باندھا ان معصوم بچوں کو اور غلام کو لے کر چلا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. ساحل پر وہاں سے بس اتنی تھوڑا سا فاصلہ نکلا ساحل پر، اس کی بیوی اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑتی، میں نے امان دی تھی معاف کر دے، ان بچوں کو چھوڑ دے، میں تجھے دوں گی جو ابن زیاد نے انعام رکھا. کہ نہیں، انعام کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی قربت بھی نزدیک، اس کی نزدیکی بھی چاہیے، مجھے اس کی قربت بھی چاہیے، مجھے اس کی تعریف بھی چاہیے. آیا ساحل پہ، اپنے غلام کو حکم دیا قتل کر دے ان کو. غلام تلوار لے کر آگے بڑھا. بڑے بھائی نے دیکھ کر کہا بلال کی قوم سے ہے، بلال حبشی کی قوم سے. وہ حیران ہو کر کہتا ہے تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ کہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا. رسول خدا کا مؤذن. کہا تم رسول خدا کے گھرانے؟ کہاں، ہم عقیل کے پوتے ہیں، ہم علی کے پوتے ہیں، ہم جعفر کے پوتے ہیں، ہم رسول خدا کے پوتے ہیں.
بس یہ سننا تھا. اس غلام نے تلوار پھینکی, دوڑ کر نہر میں چھلانگ لگا دی. یہ کہتا وہ بھاگا کہ بس یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ رسول خدا کے بچوں پہ تلوار چلاؤ. جھنجھلا کے بیٹے سے کہا قتل کر ان کو. بیٹا آگے بڑھا, ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی. بیٹا تلوار پھینک کے پیچھے ہٹ گیا. اب جب جھنجھلا کر آگے بڑھا تلوار اٹھا کے, تو بچوں نے کہا ٹھہر. عربوں کا قاعدہ ہے 3 باتیں رکھی جائے تو 1 مانتے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں مدینے پہنچا دے, جو تو چاہے گا منہ مانگا انعام دلوائیں گے. کہا نہیں ہو سکتا. کہ اچھا پھر ابن زیاد کے پاس لے چل, وہ جو فیصلہ کرے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب سنیے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, ان بچوں کو امانت دینا چاہ رہا ہوں. میرے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب مجلسوں میں آتے ہو, تمہارے ماں باپ کے لیے دعائیں ہیں کہ جنہوں نے تمہیں اس فرش ازا کا راستہ دکھایا ہے. سنو, تمہارے لیے آج کی مجلس ہے. بس یہ بچے کہتے ہیں سن, تیسری بات, بس اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ. یہ ہے عقیل کے, یہ ہے عقیل کی اولاد, یہ ہے ابو طالب کی اولاد. اتنی مہلت دے دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. جب جانتے ہیں اب شہادت قریب, لہذا نماز, سجدہ سجدہ سجدہ. جب سجدے میں گئے, اس ملعون نے سجدے کی حالت میں بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا. سر تن سے جدا ہو گیا. اپنے ساتھ ایک بوری لایا تھا, تھیلا لایا تھا, سر کو اس میں رکھا اور جسم کو نہر کی لہروں کے حوالے کر دیا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا سر قلم ہوتے دیکھا, اس کے خون میں کروٹیں بدلنے لگا, خون میں کروٹیں بدلنے لگا, اور چلا کر کہتا ہے بھائی مجھے چھوڑ کر مت جانا. ادھر چھوٹے بھائی نے یہ کہا, ادھر بڑے بھائی کا بے سر کا لاشا سطح آپ پہ ٹھہر گیا, پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا. بس ابھی یہ کروٹیں لے رہا تھا, اس ملعون نے دوسرا وار کیا, چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کیا, سر اپنے پاس رکھا, جسم کو نہروں کے حوالے کیا, نہر کے حوالے کیا. بس یہ بے سر کے لاشیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے, کہے آپ بیٹھ گئے. میں نے بھی ختم نہیں کی بات. جانتے کیا ہوا اس کے بعد؟ صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد مسیب کے کسان نکلے, اور جب ساحل کے پاس سے گزرنے لگے اپنے کام کاج پر جانے کے لیے, کھیتوں میں جانے کے لیے, کیا دیکھا؟ کوئی بی بی ساحل پر بیٹھی رو رہی, سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس, زار و قطار رو رہی ہے. کسان آگے بڑھے, آگے بڑھ کر کہا بی بی کیا آپ کا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ ہم نکال دیں. کہا ہاں, ہائے سے ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا, میری مدد کرو, میرے بچوں کے لاشوں کو نکال دو. کسان اترے, دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکال کے ساحل پر لٹا دیا. دونوں جسموں کو دیکھتا, کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بی بی درمیان میں بیٹھ گئی, کبھی سر ایک کے سینے پہ رکھ کے روتی ہے, کبھی دوسرے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے. کسانوں کو خطاب کر کے کہتی ہے تم نے میری مدد کی, میرے بچوں کے لاشیں نکالے نہر سے, میں جنت میں تمہاری شفاعت کروں, میں جنت میں تمہاری شفاعت, میں محشر کے دن تمہاری شفاعت کروں گی, میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں. وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس سیاہ پوش بی بی نے کہا ارے میں کوئی اور نہیں, تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں, اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں. بس آخری جملہ سنتے جاؤ, عزادارو انصاف سے بتاؤ, انصاف سے بتاؤ, جب عباس کے بازو قلم ہوئے کربلا میں فاطمہ زہرا تھی کہ نہیں تھی؟ مادر حسین تھی کہ نہیں تھی؟ جب قاسم کا لاشا پامال ہوا مادر حسین تھی یا نہیں تھی؟ جب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا حسین کی ماں وہاں تھی کہ نہیں تھی؟ جب اور محمد گھوڑے سے گرے فاطمہ زہرا سرہانے موجود, جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کے ساتھ موجود. ارے جب حسین